میرا بھائی یوسف مجھ سے 6 برس چھوٹا تھا۔ ہم دونوں کی پرورش والدہ کے بعد بابا جان نے کی اور انہوں نے ہماری خاطر دوسری شادی نہ کی۔ ایک بیوہ پھپھی ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ہماری دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ جن بچوں کی مائیں نہیں ہوتی ان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ان کے رشتوں کے لیے تگ و دو ہے، جس کے لیے والدہ کا کردار اہم ہوتا ہے۔ جب ہم شادی کی عمر کو پہنچے تو پھپھی وفات پا گئیں، جو ہمارے لیے ایک ماں کی جیسی تھیں۔ والد کاروبار میں مصروف رہتے تھے، اس وجہ سے میری شادی کی عمر نکل گئی اور میں بن بیاہی رہ گئی۔ لیکن میرے بھائی کا گھر آباد ہو جائے، اب میرا یہی زندگی کا مقصد تھا۔ بھائی 25 برس کے ہو چکے تھے اور میں ابھی تک اس کے لیے کوئی مناسب لڑکی ڈھونڈنے میں لگی تھی۔ انہی دنوں جب میں یوسف کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی، ہمارے گھر کے سامنے ایک مختصر سا خاندان آ کر آباد ہوا۔ میاں بیوی اور ان کے 2 بچے تھے۔ خاتون خانہ کا نام زرینہ تھا۔ اس کی چھوٹی بہن بھی ساتھ رہتی تھی، جو خاصی خوبصورت تھی اور اس کی عمر 17 سال تھی۔ یہ لڑکی مجھے پہلی ہی نظر میں بھا گئی۔ اس کا نام ستارہ تھا۔ سوچا کہ ان کے گھر آنا جانا چاہیے۔ اگر اچھے لوگ ہوئے تو زرینہ سے اس کی بہن ستارہ کا رشتہ یوسف بھائی کے لیے طلب کر لوں گی۔ اس طرح یوسف کا گھر آباد ہو جائے گا اور میں اس کے بچوں کی خوشیاں دیکھوں گی۔ میں نے زرینہ کے گھر جانے میں پہل کی۔ اس کے بعد وہ بھی آنے جانے لگی۔ ستارہ بھی ساتھ آتی، اس سے بات چیت کا موقع ملتا۔ رفتہ رفتہ اس لڑکی نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ میں نے یوسف سے ذکر کیا کہ آپا، جو لڑکی آپ پسند کریں گے مجھے اعتراض نہ ہوگا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے ستارہ کو پسند کر لیا ہے، تم ذرا مجھ سے تعاون کرو، اس فیملی کا نام بھی کچھ اتا پتا کرو۔ 1-2 بار تمہارا ان کے گھر آنا جانا ہوگا تاکہ تم صحیح رائے قائم کر سکو۔ میری پسند ہی کافی نہیں، تمہاری زندگی کا معاملہ ہے، اس میں تمہاری پسندیدگی اور رائے بھی ضروری ہے۔ میں نے پوچھا کہ اچھا تو آپا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ان کے گھر کیسے آنا جانا رکھوں؟ آپا نے کہا کہ مذاق کی بات نہیں ہے یوسف، تم زرینہ کے بچوں کے لیے کھلونے لے آؤ اور کبھی کبھی مٹھائی، میں تمہارے ہاتھ بھجواؤں گی، تم ان کے گھر پہ دے آنا۔ کوئی گیٹ کھولے گا تو کہنا کہ سامنے والے شگفتہ آپا نے یہ بھیجے ہیں۔ اپنا تعارف کروانا کہ میں آپا شگفتہ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ وہ بلائیں تو اندر چلے جانا۔ چائے وغیرہ سے تواضع تو ضرور کریں گے، کیونکہ جب زرینہ بہن اور بچے سمیت ہمارے گھر آتے ہیں تو میں خوب تواضع کرتی ہوں۔ اس طرح یہ تمہیں ستارہ کو دیکھنے کے علاوہ اس سے بات چیت کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ ان کے بچوں کو کھلونے دے کر دوستی کر لو۔ رشتوں میں دیکھنے پر کچھ اور ان کی عادات و اطوار کا مشاہدہ کرنے کے لیے یہ سب کرنا ہی پڑتا ہے۔ گویا میں نے اپنے بھائی کو اپنی سمجھ کے مطابق راستے پر لگا دیا۔ ظاہر ہے ہمارا کوئی بزرگ تو موجود تھا نہیں جس سے ہم مشورہ کرتے یا اس کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے۔ اب یوسف بھائی میری جانب سے کبھی کچھ دینے کے بہانے سے جاتے۔ زرینہ ہی دروازہ کھولتی، وہی ان کو گھر کے اندر لے جاتی اور وہی ان کو کمپنی دیتی، بات چیت کرتی، جبکہ ستارہ دور سے ہی سلام کرتی، چائے وغیرہ بنا کر لاتی اور میز پر رکھ کر چلی جاتی۔ یوں شگفتہ بھائی زرینہ یعنی ستارہ کی بڑی شادی شدہ بہن سے ہی زیادہ مانوس ہو گیا۔ زرینہ کا شوہر اکثر گھر پر نہ ہوتا، وہ رات گئے لوٹتا تھا، کم گو تھا، پاس پڑوس سے ملتا جلتا نہ تھا، صبح 11 بجے آتا، چھٹی کے دن بھی کم ہی گھر پر رہتا تھا۔ زرینہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں اس قدر مصروف رہتا ہے کہ اس کے پاس اپنی بیوی بچوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ پاس پڑوس کے لیے کہاں سے وقت نکال سکتا ہے؟ غرض اس کی ابھی تک کسی کے ساتھ شناسائی نہ ہو سکی تھی۔ زرینہ اور اس کے شوہر کی عمروں میں بھی کافی فرق تھا، کم از کم 20 برس کا فرق تو ہوگا۔ اس کے بال کنپٹیوں پر سے سفید ہو رہے تھے، قدرے فربہ اندام اور رنگت سرخ و سفید تھی۔ یہ کافی خوش لباس شخص تھا اور مالی طور پر بھی خوشحال۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کے ہوتے ایک بیوی خوشباش زندگی بسر کر سکتی تھی۔ پھر بھی جب یوسف سے زرینہ بات کرتی تو وہ شوہر کا گلہ ہی کرتی۔ بقول زرینہ اس کا جیون ساتھی بیوی کو گھر میں صرف اس قدر اہمیت دیتا تھا کہ یہ عورت اس کے بچوں کو پالنے کے لیے بنی ہے، تبھی اس کے گھر کی چھت تلے پڑی رہی ہے۔ وہ جوان بیوی کے ارمانوں اور حسرتوں سے قطعی لاتعلق تھا۔ عورت کو جذباتی سکون میسر نہ تھا اور اس کی تباہی کی ساری ذمہ داری اس کے شوہر فہد پر تھی، جو دن رات دولت کمانے اور اس دولت کو غلط جگہوں پر لوٹانے کے چکر میں رہتا تھا۔ زرینہ اس طرح درد بھرے پیرائے میں اپنے شوہر کی زیادتیوں کا ذکر کرتی کہ کوئی انسان اسے ہمدردی کے بنا نہ رہ سکتا تھا۔ یوسف بھائی کو بھی اس خاتون سے ہمدردی ہو گئی۔
اب اس کی توجہ ستارہ سے ہٹ کر زرینہ پر مرکوز ہو گئی۔ ستارہ تو بہن کے گھر میں ایک بے جان گڑیا کی جیسی تھی، جس کی اپنی نہ کوئی زبان تھی اور نہ کان تھے۔ جیسا بہن کہتی وہ کرتی، جیسا وہ سمجھاتی یہ سنتی۔ وہ اس آنے والے مہمان سے بھی دور دور رہتی تھی، جس کو زرینہ گرم جوشی سے خوش آمدید کہتی تھی۔ میرے بھائی نے زرینہ کو پہلی بار اس کے گیٹ پر ہی دیکھا تھا، جب اپنے بچوں کے ساتھ وہ گیٹ کھولنے آئی تھی، اور بھائی نے میری طرف سے اس کو بھیجی گئی پلاؤ کی ایک بڑی ڈش پکڑائی تھی۔ اپنے پہناوے اور شکل و صورت سے تو معلوم نہ ہوتا تھا کہ وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں ہے۔ یوں بھی اس میں ایسی کوئی بات نہ تھی کہ اس کو پہلی بار دیکھ کر انسان ٹھٹک جائے۔ وہ خوبصورت نہ تھی، البتہ قبول صورت ضرور تھی۔ رفتہ رفتہ اس کا یوسف بھائی سے ٹکراؤ ہونے لگا۔ اب اگر بھائی اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا تو وہ آواز سن کر گیٹ پر آ جاتی اور کہتی، جب فرات ملے آ جانا، آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ بھائی کی جانب سے اس کے جھکاؤ کا مطلب اب تک میں یہی سمجھتی تھی کہ وہ اپنی بہن ستارہ کے لیے میرے بھائی میں دلچسپی لے رہی ہے، کیونکہ وہ بھی بہن کا رشتہ تلاش کرنے کی تگ و دو میں تھی، جس کا اس نے اشارہ مجھ سے تذکرہ کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ خود تو شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں تھی۔ ایسی عورت بلا وجہ تو کسی نوجوان کو اپنے گھر بٹھا کر خاطر تواضع نہیں کرتی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب زرینہ اپنی بہن کا رشتہ طلب کرنے پر انکار نہ کرے گی، تو میں نے اس کی دعوت کی تاکہ مدعا اپنی زبان پر لے آؤں اور رشتے کی بات چیت کو آگے بڑھایا جائے۔ وہ بچوں سمیت دعوت میں آ گئی، مگر اس کے ساتھ ستارہ نہیں تھی۔ میں نے پوچھا کہ ستارہ کو کیوں نہیں لائی؟ میں نے تو اس کو بھی مدعو کیا تھا۔ کہنے لگی والدہ کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی ہے، ان کا فون آیا کہ ستارہ کو بھجوا دو۔ فہد نے بھی اسلام آباد جانا تھا اور اس کے ساتھ امی کے پاس چلی گئی ہے۔ میرا دل بجھ سا گیا، جس کی خاطر دعوت تھی وہی چلی گئی تھی۔ خیر میں نے مدعا بیان کر دیا۔ وہ بولی کہ آپا امی سے پوچھ لوں تو آپ کو ہاں یا نہ میں جواب دے پاؤں گی۔ میں نے یوسف کو بتایا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، مگر وہ بدستور زرینہ کے گھر جاتا رہا۔ وہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس عورت کو مظلوم سمجھتا تھا۔ اس نے زرینہ کو سمجھایا کہ یا تو وہ نیک اور صابر عورت کی مانند ہر قسم کے حالات میں شوہر کے گھر میں رہے، یا پھر اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ ایک روز میں زرینہ کے گھر گئی تاکہ اسے ستارہ کے رشتے کے بارے میں جواب لوں۔ وہ بولی کہ آپا امی سے بات ہوئی تھی، انہوں نے اس کا رشتہ اسلام آباد میں اپنے جاننے والوں میں کر دیا ہے۔ ستارہ ان کی بیٹی ہے، میں اس سلسلے میں امی کو مجبور نہیں کر سکتی۔ اس کے اس جواب سے میری امیدوں پر پانی پھر گیا، نا امید ہو کر گھر لوٹ آئی۔ اس کے بعد زرینہ سے میل جول محدود کر دیا، لیکن میرا بھائی اس کے گن گانے لگا۔ یوسف اکثر زرینہ کی زندگی کے بارے میں گفتگو کرتا اور افسوس کرتا کہ اتنی اچھی عورت کی قسمت خراب نکلی ہے اور کن عذابوں سے گزر رہی ہے۔ ایک روز زرینہ نے یوسف کو رو رو کر اپنی گھریلو زندگی کے بپتا سنائی، اس طریقے سے سنائی کہ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپا اگر آپ اس بیچاری کو جہنم سے نکالنے میں میرے ساتھ تعاون کریں گے تو میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ میں نے پوچھا تمہارا کیا مطلب ہے یوسف؟ میں سمجھی نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر وہ اپنے شوہر سے طلاق لے لے تو میں اسے شادی کر لوں گا اور آپ تعاون کریں گے 2 بچوں کی ماں سے۔ کیا ہو گیا ہے میرے بھائی تمہیں؟ آپا 2 بچوں کی ماں ہونا کوئی جرم تو نہیں ہے، کیا اس کا شوہر اس کو طلاق دے گا؟ پتہ نہیں، میں نے ویسے ہی بات کی ہے کہ اگر زرینہ کو طلاق ہو جائے تو کیا آپ اس کو قبول کر لو گی اگر میں سہارا دے دوں؟ میں نے جان لیا کہ بھائی پر اس عورت کا جادو چل گیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے کس خیال سے اس کی زرینہ کے گھر بھیجا تھا اور یہ کس چکر میں جا بند کیا تھا؟ اب نہ زرینہ یوسف کے بغیر رہتی تھی اور نہ یوسف اس کے بنا رہ سکتا تھا۔ ان کو محلے والوں کے اعتراضات کی بھی پرواہ نہ تھی۔ اب یوسف کی زندگی کا مقصد زرینہ کو اپنا لینا تھا، اسے اپنی اتنی خوشیاں اور دکھ دینا اور اس کے بچوں کو پالنا پوسنا تھا۔ بالآخر زرینہ نے اپنے شوہر سے لڑ جگر کر طلاق لے لی۔ اس کا سابق شوہر بیرون ملک چلا گیا۔ میرے لاکھ روکنے کے باوجود یوسف نے زرینہ سے شادی کر لی، اس کے بچوں کو بھی گھر لے آیا۔ وہ ان سے ایک حقیقی باپ جیسا پیار کرتا تھا۔ اس نے زرینہ کو بھی بہت پیار دیا کہ وہ اپنی زندگی کے پچھلے دکھ بھول گئی۔ سال بعد زرینہ نے ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا جو میری بھتیجی تھی اور یوسف بھائی کی بیٹی تھی۔ ان کی شادی سے اختلاف سہی، مگر اب مجھے زرینہ کو بطور بھابھی قبول کرنا تھا کہ ننھی منی گڑیا ساحرہ اس کے بطن سے جنم لے چکی تھی، جو ہمارا اپنا خون تھی۔ میں اس بچی کے پیار میں کھو گئی، جیسے اس کے آنے سے میری اجڑی اجڑی زندگی میں بہار آ گئی ہو۔ اب زرینہ بھابھی اور یوسف بھائی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے تھے کہ وہ مستقبل میں اولاد کے رشتے سے بندھ گئے تھے جو ایک شادی شدہ جوڑے کو مضبوطی سے باندھے رکھتا ہے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ان کی شادی کو 5 سال بیت گئے۔
2 اور بچے ہو گئے۔ میں نے بھی بھائی کے بچوں میں کھو کر ہر بات کو بھلا دیا۔ سوچا کہ جب بھائی زرینہ سے خوش ہے تو مجھے کیا اعتراض، پیار برقرار رکھنا چاہیے، زندگی تو انہوں نے گزارنی ہے۔ وہ سکون اور چین کی زندگی بسر کر رہے تھے اور گھر میں بچوں کی رونق سے میں بھی خوش تھی۔ 5 سال بعد ایک دن فہد اچانک ہمارے گھر کے دروازے پر آیا اور کہا کہ میں اپنے بچوں سے ملنے آیا ہوں۔ یہ تو ماں کی طرح ہر باپ کا بھی حق ہوتا ہے کہ اپنے بچوں سے ملے، لیکن ہمیں اعتراض یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں سے ہمارے گھر میں نہ ملے بلکہ ان کو باہر لے جا کر ان سے ملے اور پھر چاہے تو واپس چھوڑ دے۔ زرینہ بچوں کو باہر نہ بھجواتی تھی۔ فہد اگر ان کو بلواتا تو کہتی ملنا ہے تو یہاں کر مل جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ تم بچوں کو روک لو گے اور پھر مجھے نہ ملنے دو گے۔ یوسف بھائی نے اسے سمجھایا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ تمہارا سابق شوہر میرے گھر پر آئے، بے شک بچوں کو جہاں چاہے بلوا لے، مگر وہ نہ مانی۔ اس بات پر زرینہ اور یوسف کے درمیان جھگڑا رہنے لگا، تاہم یہ جھگڑے وقتی ہوتے اور میاں بیوی میں جلدی صلح ہو جاتی۔ بھائی سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ زرینہ کبھی ان سے بے وفائی بھی کر سکتی ہے۔ 3 سال میں فہد ہمارے گھر بچوں سے ملنے 10-12 بار آیا اور ہم نے بھی برداشت کر لیا۔ بچوں کی خاطر اتفاقاً انہی دنوں میرے بھائی کو کاروبار میں گھاٹا ہو گیا۔ انہوں نے ملازمت کر لی، پھر وہ ملازمت بھی جاتی رہی۔ بھائی کا ہاتھ تنگ ہو گیا، ادھر 5 بچوں کی تعلیمی اور دیگر اخراجات کو پورا کرنا لازم تھا، سو بھائی بہت پریشان رہنے لگا۔ فہد سعودی عرب چلا گیا، وہاں مقدر کا ستارہ ایسا چمکا کہ وہ لاکھوں کمانے لگا۔ بات کو زرِ مبادلہ وہ پاکستان میں لے آیا اور یہاں ایک شاندار کوٹھا بھی بنوا لی۔ ٹھاٹھ سے رہنے لگا، پھر سے بزنس شروع کر دیا اور دولت بڑھتی گئی۔ جانے کا پر کیوں کر زرینہ کے اپنے سابقہ شوہر سے مراسم استوار ہو گئے۔ وہ ہمارے گھر بچوں کے اخراجات کے لیے رقم اور بہت سی اشیاء بھجوانے لگا، جس کو زرینہ اس کے بچوں کا حق کہہ کر وصول کر لیتی تھی، جس سے اس کا ہاتھ کھلا ہو گیا۔ بھائی کی تنگ دستی نے اسے اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ زرینہ یوسف بھائی کو دبانے لگی اور شوہر سے موڈ میں خراب رہنے لگا۔ بھائی کی زندگی میں آہستہ آہستہ زہر گھلنے لگا۔ ادھر قسمت کا چکر ایسا تھا کہ 1000 کوششوں کے باوجود یوسف کے ذرائع آمدنی ختم ہو گئے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ جب بیوی کو فہد کا بھیجا ہوا پیسہ لینے سے روکتا تو وہ لڑنے لگتی کہ 5 بچوں کو بھوکا ماروں گی، آخر ان کو کہاں سے کھلاؤں؟ جب کمانے لگو گے تو پھر میں فہد کو تم بھیجنے سے منع نہیں کروں گی۔ اب اگر اپنے بچوں کی خاطر خرچہ بھجواتا ہے تو کیا تکلیف ہے؟ تم خود تو خرچہ اٹھا نہیں سکتے۔ اس کی بات بھی صحیح تھی، لیکن بھائی کی غیرت بھی گوارا نہ کرتی تھی کہ محض روپے کی مجبوری کی وجہ سے فہد سے زرینہ رابطے میں رہے۔ بھائی اب اپنے سابق شوہر سے فون پر بات چیت بھی کرتی تھی، بلکہ اکثر بغیر بتائے گھر سے چلی جاتی تھی۔ کوئی پوچھتا کہ کہاں گئی تھی تو الجھ پڑتی، اکثر اپنے پہلے والے دنوں بچوں کو ہمراہ لے جاتی۔ ان سے پوچھتے کہاں گئے تھے، وہ بتاتی کہ اپنے ابو کے پاس گئے تھے، انہوں نے فون کر کے بلوایا تھا، امی لے کر گئی تھیں۔ یوسف بھائی ان بچوں کو روکتے، وہ کہتے کہ آپ کیوں روکتے ہیں، ہم سگے ابو سے ملنے جاتے ہیں، آپ تو ہمارے سوتیلے ابو ہیں۔ بتا نہیں سکتی ان دنوں یوسف کس قدر اذیت کا شکار تھا۔ اس کا دل ہر دم روتا تھا۔ وہ گھر جو کبھی کبھی جنت کا نمونہ تھا اب جہنم بن چکا تھا۔ ہم یہ تصور نہ کر سکتے تھے کہ زرینہ ہمارا گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اگر 2 بچے فہد کے تھے تو 3 بچے اس کے پاس ہمارے بھی تھے۔ ان بچوں کی جدائی کے خیال سے ہی ہم نیم جان ہونے لگے تھے۔ ایک روز بھائی نے زرینہ کو بازار میں فہد کی گاڑی سے اترتے دیکھ لیا۔ وہ وہاں شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی۔ اس روز بہت جھگڑا ہوا۔ بھائی نے وہ سب چیزیں ادھر ادھر پھینک دی جو وہ ہمارے بچوں کے لیے بھی لائی تھی، کہ یہ چیزیں اس نے فہد کے پیسوں سے خریدی تھیں۔ جب بڑے 2 بچوں کے لیے خریدیں تو چھوٹے 3 کے لیے بھی ویسی ہی خرید لیں، کہ وہ تو سب کی ماں تھی۔ یوسف بھائی کو یہ بات گوارا نہ تھی۔ وہ چلانے لگے کہ تم کو یہاں رہنا ہے تو فہد کے بچوں اس کے حوالے کر دو، ورنہ میرے بچے ادھر چھوڑ دو اور چلی جاؤ۔ بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ وہ سابق شوہر کی اولاد کو اس کے حوالے کر دے، لیکن اس کے بعد بھائی کو ایک پل چین نہ تھا۔ وہ اندر اندر بچوں کی یاد میں گھلنے لگا۔ اس کا حال ماہی پہ آب سا ہو گیا۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یوسف بھائی نے کہا تو میں تمہارے بچوں کو واپس لے آتا ہوں۔ اب فہد نہ دیں گے تو کیا مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہو؟ نہیں، اگر لے بھی لوں تو کیا یہ 3 بچے تم مجھ کو دے دو گے؟ بھائی بولے ہرگز نہیں، میں اپنے بچے کیوں دوں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر یہ کیسے گوارا کر لوں کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بچے کسی اور شخص کے گھر میں پلے۔ اس طرح جھگڑا بڑھتا گیا۔ آخرکار بھائی نے 3 بچے رکھ لیے اور زرینہ بھابھی کو طلاق دے کر روانہ کر دیا۔ وہ فہد کے گھر چلی گئی اور اس نے اپنے سابقہ خاوند سے دوبارہ نکاح کر لیا۔ سال بھر بھائی کے بچوں کو میں نے سنبھالا، مگر وہ وہاں کو نہ بلا سکی۔ وہ ناخوش اور بیمار رہنے لگے۔ بالآخر سب سے چھوٹا میرا بھتیجا بیمار رہ کر فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہو جانے سے بھائی کے دل پر گہری چوٹ لگی۔
اپنے دل پر پتھر رکھ کر ہم نے باقی دونوں بچے زرینہ کو واپس کر دیے تاکہ وہ وہاں ماں کے پاس خوش رہیں۔ 2 ماہ بعد نہ گزرے تھے کہ وہ فہد بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب چلا گیا۔ میں اور بھائی بچوں سے ملنے بھی گئے۔ اس کے بعد یوسف بہت تنہا اور پریشان رہنے لگا۔ اس نے میرے اصرار کرنے پر بھی دوسری شادی نہ کی۔ رفتہ رفتہ حالات سنورنے کی کوشش میں لگ گیا تاکہ اپنے بچوں کو خوشحال ہونے کے بعد واپس لا سکے۔ حالات تو سنبھل گئے مگر بچے واپس نہ آئے کیونکہ وہ ماں کے پاس رہنا چاہتے تھے۔ ہمیں ہی صبر کرنا پڑا۔ یوسف بھائی کہا کرتے تھے کہ یہ مجھے میرے کیے کی سزا ملی ہے۔ میں احمق اگر زرینہ کی باتوں میں نہ آتا، اسے ہمدردی کر کے اس کا گھر برباد کرنے کے باعث نہ بنتا تو آج میرا گھر برباد نہ ہوتا اور نہ دل اجڑتا۔ اب تو دونوں ہی برباد ہیں۔